قدر ہی کیوں نہ ہو، جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے صحابی ہی کیوں نہ ہو، یہ بات ہے نہ رکھو، سلمان فارسی جیسے صحابی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، مولا کن جیسا نہیں ہے، بات ہے نہ رکھو، معصوم کا سایہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھو اگر میرا سایہ ہے، جب میں چلتا ہوں میرا سایہ ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، بازار میں ہزاروں لوگ گزر رہے، جا رہے، آ رہے، ٹھیک ہے، میں گزر رہا ہوں، میرا سایہ یا پیچھے ہے یا آگے یا دائیں بائیں ہے، سایہ میرے ساتھ ہے، باہر نکلوں میرے سایہ کو اوپر آپ کا پیر لگتا ہے، آپ کا پیر لگتا ہے، آپ حتیٰ کہ نمازی ہے، چرسی کا پیر لگتا ہے، گناہگار کا پیر لگتا ہے میرے سایہ پر، یہ بات ہے نہ رکھو، اور جب میں گزرتا ہوں تو نجس چیز پر بھی میرا سایہ لگتا ہے، یہ نہیں کہ میں ایک عالم ہوں، ایک طالب علم ہوں تو میرا سایہ، ہاں جس طرح آپ میری عزت رکھتے ہیں اس طرح میرا سایہ بھی وہاں پر نہیں لگے، نہیں لگتا ہے میرا سایہ وہاں پر، نجس پانی گزر رہا ہو اس پر بھی میرا سارا سایہ لگتا ہے، آپ کے پیروں کے نیچے بھی میرا سایہ لگتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا معصومین علیہ السلام اس قدر پاک و پاکیزہ ہے، بدن کی بات ہی چھوڑ، ان کے سایہ پر بھی گناہگار کا پیر لگ جائے، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ امام علی نقی کا سایہ نہیں تھا، ایک دوسرا فرق، آپ دنیا میں آئے، میں آیا ہوں نا، آنے کے بعد ناک کو کینچی سے کاٹا گیا ہے، اللہ، یا آپ کسی سے پوچھے جن کے ہاں بچے ہیں، والدین، وہ ہاسپٹل میں جا کر دیکھا ہوا ڈاکٹر نے اس کو کاٹنا ہے، ویری گڈ، لیکن امام علی نقی علیہ السلام جب دنیا میں آئے، کیونکہ امام کی شہادت، اس لیے امام سارے معصومین اسی طرح، ہاں کیونکہ آج شہادت ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ امام علی نقی دنیا میں آئے تو ناک بریدہ تھے، دو، تیسرا بس آخر ہے، فرق بہت ہے، آپ اور میں دنیا میں آنے کے بعد میری ماں نے آپ کو، آپ کی ماں نے یا آپ کی بہن نے یا بڑی کوئی خاتون ہو اس نے غسل دیا ہوگا، مجھے میری ماں نے، میری بہن نے غسل دی جو مجھ سے بڑی ہو، یا میری ماں نے، ہر ماں نے بچے کو دنیا میں آنے کے بعد غسل دینے کے بعد، میں نے خود دیکھا ہوں کہ بعض مومنین مجھے ہاسپٹل میں بلایا، آغا صاحب بچہ ہوا ہے، بچی ہے، تو آپ اذان دینے کے لیے آپ آ جائے، ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب اس کو ہم نے یہ غسل نہیں دیا ہے، کیا اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غسل نہیں دیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام دنیا کے آنے کے بعد امام علی نقی کے ماں نے یہ نہیں پوچھا امام محمد تقی سے اس وقت لے لو جب میں غسل دے دوں، جو اللہ بیچتا ہے وہ غسل دے کر ہی بیچتا ہے، سبحان اللہ، یعنی ان کے بدن مبارک نجس نہیں ہوتا ہے۔ امام وہ ہے، امام پر کوئی درندہ گزن نہیں پہنچا سکتا، بات ہے نہ رکھو، غیر معصوم کوئی بھی اگر درندہ کے سامنے جائے چیر پھاڑ کر ختم کر دے گا، درندہ ہے، شیر کے سامنے، چیتے کے سامنے کوئی بھی جائے، لیکن معصوم کے سامنے درندہ نہیں آتا۔ بالکل مختصر، متوکل عباسی کے دور میں، متوکل عباسی وہ خبیث ترین بادشاہ ہے، دشمن اہل بیت ہے، جس نے نہر فرات کو کربلا کی زمین کی طرف موڑا تھا، دشمن علی ہے یہ متوکل عباسی۔ اس کے دور میں ایک بی بی آئی سامرہ میں کہ میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی، بڑی بیٹی زینب ہوں، متوکل عباسی کے دور میں، اور امام علی نقی علیہ السلام کو زندان میں رکھا ہوا تھا، زندان میں متوکل عباسی نے امام علی نقی کو، اس عورت نے کہا کہ، خاتون نے کہا کہ میں حضرت علی کی بڑی بیٹی ہوں، تو متوکل عباسی نے کہا وہ کب سے فوت ہو گئی ہے، کربلا کا واقعہ گزر کے اس کے بعد وہ فوت ہو گئی ہے، اب اس زمانے میں کہاں تک وہ زندہ ہے؟
نہیں میں چھپ گئی تھی ادھر ادھر کی باتیں کر کے. اس نے کہا کہ میں حضرت علی کی بیٹی ہوں. اب کیسے مانے یہ حضرت علی کی بیٹی ہے؟ کسی کو بلایا, کسی بزرگ ہستی کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ یہ تو دعویٰ کر رہی ہے حضرت علی کی بیٹی ہے. اب مجھے کیسے پتہ یہ حضرت علی کی بیٹی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ زمانہ کافی گزر چکا ہے. اب یہ ابھی دعویٰ کر رہی ہے. اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے پیغمبر سے, پیغمبر کا فرمان ہے جو ڈائریکٹ اہل بیت ہے اس پر کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی درندہ گزن نہیں پہنچا سکتا, منہ تک نہیں لگاتا. ایسا کرو اگر یہ حضرت علی کی بیٹی ہے تو جال میں شیر ہے اس کے سامنے بھیج دو, پتہ چلے گا یہ حضرت علی کی بیٹی ہے یا نہیں ہے. غور سے سنیں, معصوم علیہ السلام ہر چیز پر حجت ہے, صرف انسانوں پر نہیں. متوکل عباسی نے کہا اس کو پکڑ لو, 5 شیر ہے جیل وہ جال میں, اس میں بھیج دو. اب عورت نے کہا, خاتون نے دیکھا کہ مجھے زبردستی اس میں بھیج دے, اگر اس میں بھیج دے تو وہ درندے ہے بھائی, حیوان ہے, چیڑ پھاڑ کر مجھے ختم کر دے گا. اس نے کہا کہ جو آپ نے زندان میں نعوذ باللہ جو تیرا دشمن ہے جس کو امام علی ناقی علیہ السلام کو زندان میں رکھا ہے, وہ بھی تو دعویٰ کر رہے علی کے فرزند ہے, وہ بھی تو دعویٰ کر رہے علی کی اولاد ہے, علی کا بیٹا ہے. ہاں اگر میں دعویٰ کرنے میں اگر میری غلطی ہے تو اس سے بھی امتحان لے لو. کسی کو بھیجا, امام علی ناقی کو بلائے. اب جال میں ہے شیر, 5 شیر بھوکے ہیں. متوکل عباسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے. ایک مرتبہ اس خاتون سے کہا اس کو بھیج دو اندر. اس نے کہا پہلے یہ دعویٰ کرنے والے امام علی ناقی کو بھیج دو. امام علی ناقی نے فرمایا سے کہا متوکل عباسی آپ جائیں, آپ بھی اولاد علی ہے, آپ بھی دعویٰ تو کر رہے ہیں, آپ بھی فرزند زہرا ہے, آپ بھی نواسہ رسول ہے, آپ جائیں. امام نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا. اب جو امام کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا مولا آپ نہ جائیں, یہ تو درندے ہے, یہ حیوان ہے, ان پر بھروسہ کر کے آپ نہ جائیں. امام نے فرمایا خبردار مجھے جانے دو. امام علی نقی علیہ السلام گئے, یہ متوکل عباسی بھی دیکھ رہا تھا اور کافی لوگ بھی دیکھ رہے تھے. دروازہ کھلا, 5 شیر ہے. امام علی نقی علیہ السلام گئے کہاں پر, اس جال کے اندر, دروازہ بند کیا. اب متوکل دل میں خوش ہے, اب جس کو میں نے زندان میں ڈالا تھا وہ تو شیر کہاں ہے, اب شیر چیڑ پھاڑ کے ختم کر دے گا. اب فقط میری حکومت رہے گی, میری کرسی رہے گی. اب امام علی نقی علیہ السلام کو کوئی وجود نہیں رہے گا اس دنیا میں. یہ سوچ رہا تھا کیونکہ متوکل عباسی فقط ایک شہر ایک ملک کا بادشاہ تھا, لیکن میرے امام علی نقی کائنات کا بادشاہ تھا. اس کو کیا پتا, کائنات کا بادشاہ تھا. امام علی نقی گئے اندر, دروازہ بند ہوا, 5 کے 5 شیر آئے. امام علی نقی علیہ السلام زانوں پر امام علی نقی زمین پر بیٹھ گئے. 5 شیر نے 7 مرتبہ طواف کیا. امام علی نقی کے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد امام نے ہر ایک کے پشت پر دست امامت پھرایا. سبحان اللہ. ایک شیر آگے بڑھا, اپنی بے زبانی میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. امام ہر جانور کی زبان بھی جانتے ہیں. امام یہ ہے امام. امام نکلے تو اس کے بعد متوکل عباسی آنے کے بعد متوکل عباسی نے کہا کہ مولا وہ شیر کچھ کہہ رہا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ مولا نے فرمایا یہ مجھے کہہ رہا تھا مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی زیارت کروایا. کیا بات ہے, آپ کا شکریہ کہ آپ خود چل کے آ گئے, ہم خود زیارت کے مشتاق ہیں. ایک دوسری بات شیر نے یہ کہا مولا جو دشمن ہے متوکل عباسی ہے اس کو نابود کروں, ختم کروں,
تو مولا پھر آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں ابھی اس نے نقصان نہیں پہنچا ہے، اسے میری اجازت نہیں ہے، سبحان اللہ، میری اجازت نہیں ہے۔ اب اس خاتون کو ایک روایت کے تحت اندر بھیج دیا اور چیر پھاڑ کے اس کو ختم کر دیا۔ ایک روایت کے تحت امام علی نقی نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی، میں امام علی کی بیٹی نہیں ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا متوکل سے اس کو چھوڑ دو، بس بات ختم، فضل یہاں پر ختم۔